السلام علیکم۔ جس نے کی پہلے پہل پیمائش صحرائے نجد، جس نے کی پہلے پہل پیمائش صحرائے نجد، قیس ہے دراصل ایک مشہور پٹواری کا نام۔ مدتوں دزدیدہ دزدیدہ نظروں سے دیکھنا، عشق بھی ہے ایک طرح کی چور بازاری کا نام۔ یہ میں نے دو اشعار اس غرض سے پڑھے ہیں۔ ایک تو یہ کہ مجھے اس وقت یاد آ رہے تھے، ویسے ہی یہ میرے ایک بڑے پسندیدہ شاعر سید ضمیر جعفری مرحوم کے ہیں۔ دوسرے میں ایک بات سوچ رہا تھا، ایک اور بھی، کہ آج کل پاکستان میں پٹواری اور اس طرح کے جو ہے نا، اس سے ملتی جلتی دیگر ٹرمز کافی استعمال ہو رہی ہیں۔ دے آر بینگ سلنگ اراؤنڈ، یہ فلاں پٹواری ہے، فلاں، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی جو ہوتا ہے نا چالاک شخص، وہ کیا کرتا ہے، وہ اپنے کھرا چھپاتا ہے۔ کوئی بھی غلط کام کرنے کے لیے کھرا چھپاتا ہے۔ کام کوئی بھی کرنا ہو، اچھا یا برا، جرم ہو یا فلاحی کام ہو، کچھ بھی ہو، اس کے لیے بہرحال عقل چاہیے ہوتی ہے، اس کو صفائی ستھرائی سے کرنے کے لیے۔ اور جو جتنی صفائی ستھرائی کی ضرورت جرائم پیشہ افراد کو ہوتی ہے، وہ اور لوگوں کو نہیں ہوتی، تو اس کے لیے وہ کھرا چھپاتے ہیں۔ کھرا چھپانے کے لیے کے بارے میں آپ کسی کھوجی سے پوچھیں نا، تو آپ یہ بتائے گا کہ جی وہ جوتا بدلتے ہیں، چال بدلتے ہیں، مختلف زمین پہ چلتے ہیں، سواری بدل لیتے ہیں، 100 طریقے ہوتے ہیں۔ تو اس کھرا چھپانے کے عمل میں جو لوئسٹ رینکنگ آدمی ہوتا ہے نا سرکاری عمال میں سے، گاؤں دیہات میں جو بہت کام آتا ہے زمینوں اور پراپرٹیز کے آگے پیچھے کرنے میں، اور وہ جب بائی دا ٹائم دیٹ یو مے ریٹائر اور یو مے گیٹ کاٹ آفٹر 5 اور 10 ایئرس اور وین ایور، تو وہ جس کو پٹواری بھرتی کیا تھا نا، وہ اوپر آ گیا ہوتا ہے، وہ تحصیلدار بن چکا ہوتا ہے، تو وہ پھر کام آتے ہیں۔ ایک تو یہ بات، مگر میں نے کہا، یہ میں جیسا کہ میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ محض اس تک نہیں ہے، گراس روٹ لیول پر لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے استعمال کرنا، یہ پاکستان میں عام ہے۔ اور آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جو بہت زیادہ نا مذہب کا وہ اپنے اوپر انہوں نے ایک ملمہ چڑھایا ہوتا ہے، ان کو تویزہ کا بھی کر رہے ہوتے ہیں لوگوں کا، انہوں نے کہنے کو پیر صاحب بھی پکڑے ہوتے ہیں، پھر جب ان کے مزار پہ جا رہے ہیں وہاں عرس منانے کے لیے، انہوں نے اپنے اوپر ایک کھول چڑھایا ہوتا ہے، اور وہ نماز کے پڑھنے کا بڑا وہ کرتے ہیں، ایک ڈرامائی قسم کا اہتمام کرتے ہیں، اور فکرہ شروع کرتے ہیں کہ بعد میں انشاءاللہ اثر دے بعد تواڈے وال آ جاؤں گا، بس مغرب میں تواڈے کول آ کے پڑھاں گا۔ وہ بات ایسے کرتے ہیں، وہ یہ سب ڈرامہ ہوتا ہے، کیونکہ اپنے لین دین کے معاملات میں یہ لوگ نہایت برے ہوتے ہیں۔ یہ آپ بے شک ان کے ساتھ لکھت پڑھت بھی کر لیں، یہ بتائیں کیا کریں گے؟ جب ان سے کہیں گے نا پیسوں کا تقاضا کریں، یا تو ان کوئی نہ کوئی بہانہ ہوگا، جی میں دے نہ سکا، تو آپ میرے بچوں سے کہیں کہ وہ میرا جنازہ نہ اٹھائیں جب تک میرے پیسے نہ دے دیں۔ وہ اس طرح کے ڈرامہ سے ہی بات کرتے ہیں، اس قسم کی بات کرتے ہیں۔ بندہ کہتے ہیں یار میں اس کو کیا کہوں؟ میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں، مختلف لوگوں کے ساتھ ان کی حرکتیں دیکھی ہیں، اور میں اس نتیجے پہنچا ہوں کہ ایسے لوگوں کے ساتھ کاروبار نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے برعکس وہ لوگ جو بظاہر برے ہوتے ہیں مگر کاروباری ہوتے ہیں، وہ کام کاج کے معاملے میں سیدھے ہوتے ہیں، پیسے کے لین دین کے معاملے میں سیدھے ہوتے ہیں، بالکل ٹھیک۔ اسی طرح سے بہت سے ایسے میں نے دیکھے ہیں سرکاری اعمال جو بظاہر بڑے کھردرے سے لگیں گے آپ کو، مگر وہ کام ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں، کام پورا کرتے ہیں، اپنا ٹائم پراپر مینیج کرتے ہیں،
تو کسی انسان کی ظاہری شکل و صورت، اس کی بات چیت، اس کا لباس، حلیے اور اس کے وہ اللہ اللہ کرنے کی عادت پہ نہ جائیں. اس کا کام دیکھیں وہ کیسے کرتا ہے، لکھت پڑھت پہ کتنا زور دیتا ہے، اور جو لکھ پڑھ کے اس پہ عمل کتنا کرتا ہے. یہ امپورٹنٹ بات ہوتی ہے. اور خواہ کوئی نعرے جو مرضی لگا رہا ہو، تقریریں جو مرضی کر رہا ہو، ڈونٹ ٹرسٹ ہم. جو کہتے ہیں نا کہ اف سم تھنگ از ٹو گڈ ٹو بی ٹرو اٹ یوزلی از. جیسے میرا یہ خیال ہے کہ دنیا جو ہے نا یہ ایک اٹس لائک اے گیم آف اسموک اینڈ مررز. اس میں سائے اور دھند اور بادل اور پردے اور روشنیاں چھاؤں کا ایک جادو سا بنا ہوا ہے. لوگ یہی کرتے ہیں، ایک کی بجائے 2 یا 3 4 چہرے ہوتے ہیں لوگوں کے. کبھی کوئی چہرہ نظر آتا ہے، کبھی نہیں آتا. اور نتیجہ یہ ہے کہ اکثر اوقات اتفاق سے کوئی پردہ ہٹ جائے، ہوا سے ہل جائے تو آپ کو اصل شکل نظر آ جائے، وہ کرنا نہیں آتی. اب ہمیں وہ یہ لگتا ہے کہ جو میں نے یہ عکس جو دیکھا تھا شاید یہ میری ہی اپنی کوئی خواہش ناتمام کا عکس تھا. ایسا نہیں ہوتا. عکس وہی آپ دیکھتے ہیں جو کہ آپ کو دکھا رہا ہوتا ہے. جو بہت ہوتا ہے نا، کیا کہنا چاہیے، باقاعدہ عقل مند آدمی، باقاعدہ عقل مند، وہ عقل جو بادام کھانے سے نہیں، دھکے کھانے سے، دھوکے کھانے سے آتی ہے. جی ہاں، وہ عقل جس میں ہو نا، جس سے آ گئی ہو، وہ پہچانتا ہے. مگر ایٹ اے ویری لیٹر ایج. بال سفید ہو گئے ہوتے ہیں یا اڑ گئے ہوتے ہیں میری طرح، تو اس کو پھر سمجھ آ رہی ہے کہ اچھا 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 وہ جو 10 سال پہلے فلاں بات ہوئی تھی نا، وہ اس وجہ سے ہوئی تھی. وہ تب سمجھ آ رہی ہوتی ہے. لیکن اس بات سے ساری بات سے دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے. وجہ یہ ہے کہ اس بے عقلی کے ساتھ بھی تو زندگی گزری جاتی ہے نا، گزر گئی. جو 2 4 دن باقی ہیں وہ بھی گزر جائیں گے انشاءاللہ. اللہ خیر رکھے. اور جیسی بھی گزری، خوشی خوشی گزری الحمدللہ. اللہ اپنا کرم و فضل رکھے. پھر ملیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم.